أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي الشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أجرنا من النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين يا رب العالمين. آج کی جو آیات ہیں، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال کو کنکلوڈ کریں گے اور نیکسٹ کلاس میں سورۃ التوبہ سے شروع کریں گے. یہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی. آ، جو آج کی ہماری آیات ہیں، ہم ان کو مکمل کریں گے انشاءاللہ سورۃ الانفال کی. اور اب یہ جو ٹاپک ہے غزوہ بدر کا، یہ بالکل مکمل ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کو وعظ و نصیحت کریں گے. آپ دیکھیں سورۃ الانفال. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سورۃ الانفال ہے، اس کا مرکزی جو شان نزول ہے وہ غزوہ بدر کا ہی موقع ہے. ٹھیک ہے. اب اب یہ بالکل کنکلوزیو اور آخری آیات ہے اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو تیری پیروی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ایک نبی کے لیے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس سے بڑھ کے اور بہتر کیا چیز ہوگی کہ اس کے ساتھ مومن لوگ جڑ جائیں، ایسے لوگ جڑ جائیں جو کہ مطلب بہترین لوگ ہیں، خاص خلوص سے ایمان والے لوگ ہیں، نیت کے صاف لوگ ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. اور یہ وہی نعمت ہے جو کہ آپ اندازہ کریں کہ کسی بھی ایک عام شخص کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر کسی کو مخلص لوگ اور ساتھی مل جائیں تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. آگے دیکھیں، یا ایہا النبی حرث المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. ایک منٹ. مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ. اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب ہوں گے.
ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مومنین کو جہاد کی ترغیب دلاؤ۔ احادیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک شخص اللہ کے لیے، ایک شخص جہاد میں جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، اور ایک شخص جہاد میں جاتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سراہیں۔ ایک شخص جہاد میں جاتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اگلے کو مات دے دے، اور اس میں سے کس کا جہاد اے اللہ کے نبی بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کا جہاد بہتر ہے، اس شخص کا جہاد بہتر ہے جو کہ جہاد خالصتاً کس لیے کرے؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس کی وجہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کو، یہ دو آیات ہیں۔ اب پہلی آیت میں بتایا کہ اگر مومنین کا جذبہ، یقین اور کامل ایمان مضبوط ہوگا نا، تو وہ جو جذبہ ہے نا، اس جذبے کو لے کر، اس جذبے کو لے کر ریشو کیا ہو جائے گی؟ 1:10، کہ ایک ایسا مومن جس طرح غزوہ بدر کے مومن تھے، اگر اس کا جذبہ اتنا زیادہ ہے تو وہ 10 کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، اب اللہ تو تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کمزور یا ناتوانی لوگ بھی پائے جاتے ہیں، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، دور حاضر میں بھی وہ یہ چیز بتاتا ہے کہ اگر ایک کمزور مومن بھی ہے تو وہ بہتر ہے کافر سے، اور غالب پائے گا 2 ٹائمز، 2:1 ہے کافر کے اوپر آج کے دور میں بھی۔ اور اگر کوئی بڑا ہی صابر اور بڑا جذبے والا مومن ہے تو وہ ریشو 1:10 ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے دن بھی یہ رول اپلائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مومن کوئی صابر، ثابت قدم رہتا ہے، صبر کرنے والا رہتا ہے۔ اب یہاں دو آیات آ گئی، پہلی آیت تھی 65، اگلی تھی 66۔ اب یہ جو 65 66 ہے نا، اب آپ دیکھیں یہ ریئلسٹک ہے، یہ تخفیف کا حکم بھی دیتی ہے، یہ عاجزی کا حکم بھی دیتی ہے کہ اگر انسان کا جوش و جذبہ زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بعض مسلمان کمزور ہیں تو پھر بات کچھ اور ہے۔ یہ میں اگلی آیت 1 منٹ میں شروع کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر انسان خلوص نیت اور اچھا جذبہ اور یقین رکھے تو وہ سب سے بہتر چیز ہے، لیکن اگر ایک انسان کمزور بھی ہے وہ پھر بھی کافر سے بہتر ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی طرح خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اللہ ہے زور آور با حکمت۔ اب یہاں وہ بات ہو رہی ہے جو بدر کے، جو جو بدر کے قیدی تھے، جو کہ اللہ کے نبی نے ان کو معاوضہ لے کر چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ تم فتنے کو ختم کرتے۔ اس ٹائم پہ مسلمان کمزور تھے، کفار طاقت میں تھے، تو بہتر یہی تھا کہ تم ان کو قتل کرتے، ان کو چھوڑتے نہ۔ ٹھیک ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ، مطلب اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن تم لوگ یہ کام کر چکے کہ تم نے دنیا کے مال کو کیا کیا، پریفر کیا۔ آگے دیکھیں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا اس کے بارے میں تمہیں بڑی سزا ہوتی۔ مطلب اللہ نے مومنین کے لیے مال غنیمت حلال کیا ہوا تھا، اگر وہ حلال نہ کیا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں مومنین کو سزا دیتے جو انہوں نے جزیہ لیا تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس جو کچھ حلال اور پکیزہ اللہ نے تم کو دیا ہے تم کھاؤ پیو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقیناً اللہ غفور الرحیم۔ آگے، یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا، آگے دیکھیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ مطلب تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور رحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا أَوْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت بھی کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کر دیا، اللہ علم و حکمت والا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو خاص واقعہ ہے نا، اس کا شان نزول وہ اسی طرح ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح چاچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس جنگ کے اوپر آنا نہیں چاہتے تھے، ان کو قریش کھینچ کے لائے۔ اب جب وہ آئے تو اب ان سے بھی اللہ کے نبی نے فدیہ مانگا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو دل سے تو مسلمان تھا، وہ دل میں مسلمان تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی بھی تھے، سہل بن بیدار، ان کا بھی یہی حال تھا، تو انہوں نے کہا ہم تو دل سے مسلمان ہیں، ہم کیوں فدیہ دیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دل کی حقیقت جانتا ہے، لیکن یہاں فیصلہ ظاہر کے مطابق ہوگا۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، حضرت عباس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اور ام الفضل نے جو مال چھپا رکھا ہے وہ کہاں ہے؟ سیدنا عباس حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ راز تو صرف مجھے اور میری بیوی کو پتا ہے کہ ہم نے مال چھپایا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی۔ تو یہ یہاں واقعہ تھا جس کا یہ شان نزول ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ جن لوگوں نے مطلب قیدی قیدی آئے تھے جو بدر کے، اور وہ آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر اجر دے گا، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، حد فدیہ دے کے جائیں، اور انہوں نے دیا بھی۔ آگے دیکھیں، یہ مطلب سیلف ایکسپلینیٹری آیات ہیں، ان الذین آمنوا حاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اور اپنے مالوں جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں۔ آگے دیکھیں، والذین آمنوا ولم یحاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یحاجروا، لیکن مطلب جو ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ اب یہ مکہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مکہ میں ایمان لائے، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر مال اور جان سے جہاد کیا، مطلب، اور جنہوں نے ان کو ہوش کیا، مطلب جو انصاری لوگ ہیں، یہ سب کے سب مطلب بہترین ایمان والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو مطلب یہ چیز اللہ کو نہیں پسند آئی۔ تو ہجرت مدینہ جو تھی وہ مینڈیٹری تھی مسلمانوں کے لیے۔ آگے دیکھیں، وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی وہ ہجرت لازمی کریں، یہ ان پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں تم ان کے رفیق نہ بنو، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے تم میں سے کوئی عہد و پیمان ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ جو کمزور مسلمان مکہ میں تھے ان کو بھی یہاں شان نزول یہی ہے کہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ یہ
वल्लजीन कफरू बअदुहुम औलियाउ बास, काफिर आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। इल्ला तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुल्क में फितना होगा और जबरदस्त फसाद हो जाएगा। अब आप देखें कि बदर की जंग है, हम जीत गए, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी को तंबीह कर रहे हैं कि काफिर अभी भी आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। ठीक है, तो जिनको तुमने आजाद छोड़ा ये तुम पे दोबारा हमला हमला करेंगे, और वही हुआ ओहद के टाइम पे। अब ये आखिरी आयात जो यहाँ मुकम्मल होती हैं वो क्या है? वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में, और जिन्होंने जगह दी और मदद पहुंचाई, यही सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए बख्शिश है और इज्जत की रोजी है। ये वही बात जो मैंने अभी की है कि मक्का के जिन लोगों ने हिजरत की और जिन्होंने मदीना में होश किया, या उनके बारे में आयत है। वल्लज़ीना आमनू मिन बअदि वहाजरू वजाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम व उलुल अरहामि बअदुहुम औला बिबअज़िन फी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और जो लोग इसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ होकर जहाद किया, बस ये लोग भी तुम में से ही हैं, और रिश्ते नाते वाले इनमें बास बास से ज्यादा नजदीक हैं। अल्लाह का हुक्म है, बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला। अब आप देखेंगे जो सूरत अनफाल थी भाइयों, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, ये जो थी, इसका मकसद क्या था मुसलमानों को? इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को आगे के लिए तैयार करना, नई हिकमत अमली अपनाना। ठीक है, और मुसलमानों को जंगों के लिए तैयार करना। दौरे हाजिर में ये आयात, ये सूरतुल अनफाल बड़ी फिट इन बैठती है। हम सब ने इसको रमजान से पहले शुरू किया और आज हमने इसको मुकम्मल किया। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को मतलब कबूल करे, और अल्लाह हमें इससे समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। और जिस जिसने इस कार खैर में हिस्सा लिया और जिस जिसने इसको सुना और फॉलो किया, अल्लाह उसकी ज़िंदगी, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत आसान करे, अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करे। ठीक है, अल्लाह हमारे दिलों को इसकी बरकत से खोल दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।